اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورۃ النحل آیت 61۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، بس جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں پہلے ہو گئی۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوری مواخذہ میں لے لیتا، ما ترک علیہا من دابہ، یہاں کوئی مشرکین میں سے کوئی چلنے پھرنے والا نہ بچتا۔ ایک تفسیر ہے دابہ سے مراد صرف مشرکین ہے، دوسری تفسیر ہے دابہ سے مراد ذی حیا ذی روح، کوئی ذی روح نہ رہتا، یہاں زمین میں کوئی آبادی نہ رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو مطلوبہ نظام ہے وہ ہے مجرم کو مہلت دینا، اور اگر مجرم کو مہلت دینے کا یہ نظام نہ ہوتا تو یہاں کوئی نظام نہ ہوتا۔ کچھ لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں، کچھ مفسرین یہ مفہوم لیتے ہیں کہ ما ترک علیہا من دابہ، دابہ سے مراد مشرکین ہے۔ کوئی مشرک جو ہے وہ زمین کے اوپر زندہ نہ رہتا، صرف مومن ہی مومن رہتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام نہیں ہے کہ جرم سرزد ہوتے ہی فوراً مؤاخذہ ہو اور فوری طور پر ہلاک ہو جائیں۔ ایسا نظام اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ مسمى، نامزد مقرر مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مہلت دینا، مجرم کو، ظالم کو، خونخوار کو، درندوں کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح ان کے لیے ایک مدت کا بھی تعین فرماتا ہے۔ یہ جو مدت کا تعین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حتمی فیصلوں میں سے ہے، جس میں پھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، قانون کلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اس سنت الہی میں سے ہے جو ناقابل تبدل و تغیر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فرمایا کہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر گھڑی بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اسی مدت معینہ پر انہیں تباہ ہونا ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں کی عمریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تعین ہے ہر شخص کے لیے کہ اس شخص نے زندہ رہنا ہے۔ ایک فیصلہ ہے جو ناقابل تبدل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو موت آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، وہ قابل تبدیل نہیں ہے کہ کسی کو موت آئے کسی کو نہ آئے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ایک فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ جو ہے حتمی نہیں ہے، وہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔
کہ اگر اس نے صحت کے اصولوں کا لحاظ رکھا تو یہ لمبی عمر پائے گا، صلہ رحمی اگر اس نے کیا تو لمبی عمر پائے گا، اور نہیں تو اس کی عمر مختصر ہو جائے گی۔ بالآخرہ 80 90 100 سال پہ تو مرنا ہی مرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو عمریں ہیں مختلف ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے صحت کے اصولوں کا اصلاً خیال نہیں رکھنا ہے اور جوانی میں مرنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن علم میں پہلے بھی بتایا آپ کو، علم خدا کے تحت جو ہے کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا، اس پر مجبور نہیں ہے، انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے ایسا کرے گا اور جوانی میں مرے گا، جبکہ اس کا جوانی میں مرنا اللہ کا اٹل فیصلہ نہیں تھا۔ اٹل فیصلہ نہیں تھا کہ یہ خواہ جوانی میں مرے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ اگر اپنی صحت کا خیال رکھتا تو 80 90 سال تک عمر لیتا، ٹھیک ہے، 90 سال یا 100 سال کے بعد مرنا اٹل فیصلہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اٹل فیصلہ نہیں تھا، یہ ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں کی عمریں ہیں، بالکل اسی طرح قوموں کی بھی عمریں ہیں، عمر کا تعین ہے، اور ایک اجل مسمى ہے اور ایک اجل غیر مسمى ہے۔ ایک آیت ہے اس میں ان دونوں کا ذکر ہے، اجل مسمى کا ذکر ہے اور اجل غیر مسمى کا بھی ذکر ہے۔ اجل مسمى جو ہے وہ اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اجل غیر مسمى جو ہے وہ قابل تبدیل و تغیر فیصلہ ہے۔ انسانوں کی طرح قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، تو بالآخرہ مہلت ملنے کے بعد بالآخرہ اس کو تباہ ہونا ہی ہے، وہ ناقابل تبدیل و تغیر ہے۔ اس سے پہلے اگر توبہ کر لے، تو اس سے مہلت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے یہ مہلت رحمت بن جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے کفر اور ظلم اور خونخواری کو جاری رکھے تو اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے عرض کیا کہ یہ ایک مہلت مومن کے لیے نعمت ہے، اور مشرک اور کافر کے لیے بدترین سزا ہے مہلت۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے ہی بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے آگ میں۔ پہلے بھی ذکر ہو گئے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، جس چیز کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور وہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں اور زندہ دار غور کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں الحق البنات بالبنات، ان لڑکیوں کو ان لڑکیوں کے ساتھ ملا دو، یعنی اللہ کی لڑکیوں کے پاس بھیجو، ان لڑکیوں کو اپنے پاس ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارے لیے عار و ننگ ہے، شرم کی بات ہے ہمارے گھر میں کوئی بچی چل پھر رہی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ساتھ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ قیامت تو نہیں ہے۔ اگر قیامت ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ قیامت ہے، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لہم الحسنى، بھلائی ہمارے لیے ہے۔ ادھر دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری طرفداری کر رہا ہے، آج بھی یہی منطق ہے لوگوں میں، ہاں یہ اللہ ہماری طرفداری کر رہا ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا احسان ہمارے ساتھ ہے، ہم آسودہ حال ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، آسودگی ہے، زندگی کی تمام ضروریات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ادھر دیکھو مسلمانوں کو، اور بلال کو دیکھو، صہیب کو دیکھو، امکان کو دیکھو، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے اور کپڑوں میں پیوند کاری کی ہوئی ہے، دیکھ کر انسان کو نفرت، یہ ان کا خدا نے ان کو اس طرح رکھا ہے
اور ہم کو ٹھاٹ بات صاف ستھرا بہترین زندگی میں رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی قیامت ہے تو وہاں بھی یہی ہوگا، وہاں بھی قیامت کے دن ہم ٹھاٹ بات کی زندگی کریں گے۔ ان لہم الحسنی، یہ جو مراعات یافتہ ذہن ہوتا ہے، آپ اس چیز کا مطالعہ کریں اپنے معاشرے میں، مراعات یافتہ ذہن جو ہوتا ہے اس کا ان کا یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ تمام دنیا کی مراعات جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اور ہمارے علاوہ دوسروں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مراعات لے جو ہم کو حاصل ہے۔ وہ ان کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے، یہ وہ دوسروں کو حقدار نہیں سمجھتے ان مراعات کا، اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں دنیا میں بھی۔ آپ جہاں بھی مراعات یافتہ طبقے کو دیکھیں، وہ بیت المال میں سے جو حصے ملتے ہیں لوگوں کو، سب سے زیادہ حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف جانے والی سڑک بننا چاہیے، جہاں ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں 100 گھر ہے گاؤں، وہاں کی سڑک نہیں بننا چاہیے مثلا۔ اس قسم کے مراعات یافتہ لوگ تمام مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اگر اپنی سڑک نہیں بنتی جو ایک گھر ہے اس کی طرف جانے والی، اور ادھر 100 گھر والی سڑک بنتی ہے، تو وہ احتجاج کرتا ہے یہ میرا حق تھا، میں بہرحال فلاں منصب کے پر فائز ہوں، اور ان لوگوں کو کیوں دیا یہ؟ وہ تمام مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں دنیا میں۔ آخرت میں بھی یہی مزاج ان کا رہتا ہے۔ ابھی وہ کہیں گے کہ یہ فقیر اور مسکین وغیرہ لوگ، ان کو جنت میں آخرت میں مراعات ملیں گی، جو دنیا میں جو ہم کو مراعات مل رہے آخرت میں بھی ہم کو مراعات ملے گی جیسے دنیا میں۔ ان کے ذہن پڑھیں آپ، مشرکین بھی اسی طرح کہہ رہے تھے، ان لہم الحسنی لا جرم ان لہم النار۔ لا جرم کا معنی کیا ہے آپ کے لیے پہلے؟ لابد کی طرح ہے، لابد، لا محالہ کی طرح ہے، یقیناً لازمی بات ہے کہ ان کے لیے نار ہے، آتش ہے، نہ حسنہ۔ حسنہ نہیں، ان کے لیے بھلائی نہیں ہے، ان کے لیے آتش جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ وہاں پہلے پہنچ جائیں گے، کوئی وقت بھی نہیں رہیں گے، نہیں کہ باقی لوگ جانے کے بعد یا اثنا میں یہ لوگ، یہ مشرکین جہنم میں سب سے پہلے ڈال دیے جائیں گے۔ انتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، ایک دعا ہے قبرستان والوں کے پاس جا کر کہ تم انا فرطکم علی الحوض، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے حاضر ہوں گا وہاں، یہ پہلے پہنچ جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، بس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر، تاللہ، قسم بخدا، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، فزین لہم، ان امتوں کو مزین آراستہ کر دیا شیطان نے، اعمالہم، ان کے اپنے مشرکانہ عمل کو آراستہ پیراستہ کر کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھا دیا۔ عمل تو تمہارا عمل ہے، عقیدہ تو تمہارا عقیدہ ہے، دین ہے تو تمہارا دین ہے۔ فزین لہم الشیطان، شیطان نے ان کو آراستہ پیراستہ کر کے دکھا دیا۔ فہوا، یہی شیطان، ولیہم، ان مشرکین کا بھی ولی ہے آج، ولہم عذاب علیم،
آپ سے پہلے جتنے بھی قومیں جو ہے گزری ہیں ان تک ہم نے رسول بھیجا، تو ان کو شیطان نے ان کے مشرکانہ عمل کو آراستہ کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھایا، اور یہی شیطان ان لوگوں کا بھی ولی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی شیطان فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، یہی شیطان آج کل کے مشرکین کا بھی ولی ہے۔ آئے ہم اس مناسبت سے کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ کی مناسبت سے لفظ ولی پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ایک کتاب لکھی تھی جوانی میں، نجف اشرف میں، النہج السوی فی معنی المولا والولی، اس میں ہم نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے اور دیگر آیات سے بھی استدلال کیا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، کہ یہ شیطان آج ان کا ولی ہے۔ ایک یعنی آج شیطان کو ان پر تصرف کا حق حاصل ہے، آج شیطان ہی ان لوگوں کو چلا رہے ہیں، ان دین کے اوپر اولا بالتصرف ولی فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ۔ اور دیگر آیات بھی ہے، استشہاد کیا ہم نے بہت سے آیتوں کے ساتھ کہ لفظ ولی جو ہے بمعنی اولا آتا ہے، ولی سرپرست، ولی کا جو صحیح معنی ہے الولی من یلی امرہ، ولی کسی کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے امور کو چلائے، من یلی امرہ، ان کے امور کو چلانے والے کو ولی کہتے ہیں۔ باپ ہے نہ یتیم بچے کا ولی ہے، حاکم شرع ہے، باقی جو ان کا وہ ولی حاکم شرع ہوتا ہے۔ ولی من یلی امرہ، ولی اس کو کہتے ہیں جس کے کام کے اوپر تصرف کرے۔ پھر اس کے بعد ولی کا لفظی معنی اہل لغت نے کہا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں تیسری چیز کا فاصلہ نہ ہو، ولا یلی، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ یہ معنی کیا ہے لغت والوں نے؟ اصطلاحات عرب اور قرآنی اور احادیث کے اصطلاح میں ولی، لفظ ولی استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو سرپرست ہوتا ہے، جس کے پاس تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، جو با اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر، یتیم کے مال کے اوپر جو ہے اختیار کا مالک ہے، تصرف کرنے کا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ حقیقی معنی ہے، پھر اس کے بعد بالمناسبہ دیگر معانی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ دوست کو بھی ولی کہتے ہیں چونکہ وہ نزدیک ہوتا ہے، جی، رفیق کو بھی ولی کہتے ہیں چونکہ وہ نزدیک ہوتا ہے، ناصر کو بھی ولی کہتے ہیں چونکہ وہ اس کے معاملات میں دخل دیتا ہے، کام کرتا ہے اس کے لیے، یہ بالمناسبہ ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک معنی ایک لفظ کے جو لغوی ہوتا ہے اور پھر دیگر معانی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بالمناسبہ۔ اراد فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، بس آج شیطان ہی کا تصرف ہے ان کے اوپر، الیوم، آج کے جو مشرکین ہیں ان کے اوپر شیطان کا تصرف ہے۔ باقی تمام امتوں میں شیطان کا تصرف رہا، اور تصرف کیا شیطان کا تصرف یہ تھا کہ ان کے شرک کو، کفر کو، ان کے جرائم کو خوشنما بنا کر کے دکھانا اور ان کو اس کام کے اوپر وادار کرنا، تصرف، ان کا کنٹرول، اسی کا بس چلتا ہے شیطان کا مشرکین پر۔ آج بھی کہتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی ان لوگوں کے اوپر جو اسی شیطان کا بس چل رہا ہے، اور اس لیے کہ شیطان ان کے ولی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے صرف اس لیے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہو۔ یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے وہ نازل کرنے کے دو مقصد بیان ہوا یہاں پر۔ ایک مقصد یہ بیان ہو گیا کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں دین کے مسائل میں،
اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ لے کر کے یہ قرآن نازل ہوا، اختلافی مسائل کا ایک واضح فیصلہ۔ لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ بہت سے ادیان ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے، صابئی ہے اور مشرکین ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی قانون میں باقی جو اہل کتاب ہے ان کے لیے کسی نہ کسی حساب سے حقوق کا قائل ہے اہل کتاب کے لیے، چونکہ یہ توحیدی مذاہب تھے۔ شروع میں ابتدا میں موحد تھے، نصارہ بھی موحد تھے، یہود بھی موحد تھے، حتیٰ مجوسی بھی موحد تھے۔ شروع میں نبی ایک مبعوث ہو گیا تھا ان کی طرف، ان کی کتاب کا نام کہتے ہیں ابھی اوسطا ہے۔ اوسطا اپنی اصل کتاب ان کی تباہ ہو گئی ہے اسکندر کے حملے میں، اور بعد میں ایک کتاب بنا ڈالی اور اس سے ان کے مذہب کا چہرہ بگڑ گیا، ورنہ مجوسی بھی موحد تھے، نصارہ بھی موحد تھے، یہود بھی موحد تھے۔ یہ جو توحیدی مذاہب ہے ان کے لیے اسلام جزیہ لیتا ہے، ان سے ٹیکس لے کر کے ان کو اسلامی اس میں قبول کرتا ہے، معاشرے میں زندگی کرنے کا حق دیتا ہے اسلام۔ رہو بسو آرام سے، آزادی سے اپنا وہ کرو، جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو۔ تو اس کا ذکر شاید پہلے آ گئے۔ اسلام جو ہے وہ ان ادیان والوں سے ٹیکس لیتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے ٹیکس لے کر۔ مسلمانوں سے ٹیکس کے نام سے نہیں لیتے، خمس، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کے نام سے ان سے زیادہ پیسہ لیتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم، دفاع واجب ہے، ساری ذمہ داری مسلمانوں پر لگاتے ہیں زیادہ پیسہ لے کر، اور غیر مسلمانوں کو جزیہ کے نام سے تھوڑا پیسہ لے کر کے تحفظ بھی دیتے ہیں، جہاد بھی ان پر واجب نہیں ہے۔ یہ یہود نصارہ کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد میں شرکت کرنا، کہتے ہیں آپ نہ جائیں، ہم لوگ اپنا جہاد خود کریں گے۔ ان اختلافات کو جو ان مذاہب کے اندر، یہ سب توحیدی مذاہب تھے، بعد میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور لیکن مشرکین کو کوئی حق نہیں دیتا۔ مشرک کو اسلام کسی مذہب کے طور پر قبول نہیں کرتا، شرک کوئی مذہب نہیں ہے، اصلاً اس کے لیے کسی قسم کے حقوق کا قائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم مشرک رہو اور ہمارے درمیان میں وہ اپنے مذہب اور مسلک کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس دے کر کے آزادی سے رہو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جو شرک کو قبول نہیں کرتا اسلام کسی مذہب کے طور پر۔ ان اختلافات کا آخری فیصلہ لے کر کے قرآن نازل ہوا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے فیصلہ سنا دیا، اٹل فیصلہ سنا دیا، حجت پوری ہو گئی، بات ان تک پہنچ آتی گئی، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ایک تو ہدایت ہے اور دوسری چیز رحمت ہے۔ ہدایت سے بہتر رحمت تو کوئی چیز نہیں ہے، خدا و رحمت۔ ہدایت کے بعد رحمت کا ذکر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے، اور پھر ہدایت کے نتیجے میں بہت سے رحمتیں جو ہے وہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مردہ ہونے کے بعد سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا مظاہرہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک زمین ہے خشک بیابان ہے، اصلاً اس میں کوئی ایک سبزہ نہیں اگتا، وہاں کوئی جاندار نظر نہیں آتا، اور کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، خشک بیابان۔ اس خشک بیابان میں یکایک جو ہے بارش ہوتی ہے، اور بارش ہونے کے بعد یکایک زمین کے اندر زندگی، چہل پہل، جناب والے وہ حشرات الارض آتے ہیں اور اس میں سبزہ اگنا شروع کرتے ہیں، اس میں کیڑے مکوڑوں نے پھرنا ٹرنا شروع کر دیتا ہے،
اور ایک زندگی اور ایک رونق اور ایک حیات بعد الموت کا مظاہرہ۔ اگر جس نے پہلے اس زمین کی صورتحال دیکھی ہو اور ابھی دیکھی ہو تو پھر وہ دیکھے گا سبحان اللہ، یہ احیاء بعد الموت کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ ہم روز دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں حیات کے کوئی آثار، کوئی علامت نہیں تھی، خشک زمین میدان، اور ابھی سرسبز و شاداب ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، حشرات الارض پھر رہے ہیں، اور زندگی کے چہل پہل ہے، رونق ہے۔ یہ مثال ہے، آیت ہے، نشانی ہے، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے یہ نشانی ہے، علامت ہے جو بات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی دلیل کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زمین کا بنجر ہونے کے بعد دوبارہ آباد ہونا، سرسبز ہونا، شاداب ہونا دلیل ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قرآن کا دو باتوں پر زور ہوتا ہے نا، ایک تو حیات بعد الموت اور آخرت کے اوپر استدلال، جیسے اس میں فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آخرت کے اوپر، اور دوسری بات خود خدا مدبر کل کائنات ہے، حیات کی تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ان دونوں کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پورے کل کے کل قرآن میں، چونکہ مشرکین ان دو چیزوں کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے اور خدا کے مدبر ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ خالق مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو وہ بت بنانے سے بالاتر سمجھتے تھے۔ ادھر دوسری آیت میں انسان کی زندگی کے بارے میں فراہم کردہ وسائل میں سے ایک وسیلے کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق ہے، درس ہے۔ کس بات کا درس ہے، سبق ہے کہ مدبر کون ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والا کون ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے شکم میں موجود، مویشیوں کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے دودھ نکالتے ہیں۔ آج کل کے سائنس والوں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ یہ دودھ جو ہے گوبر بھی نہیں ہے، خون بھی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان میں سے ایک دودھ نکالتا ہے جو انسان کے پینے کے لیے خوشگوار ہے۔ ورنہ گوبر بھی قابل استفادہ نہیں ہے، خون بھی قابل استفادہ نہیں ہے، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اور اس میں لعبرتاً ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک دعوت فکر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری زندگی کے وسائل فراہم کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہاری زندگی کا مدبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔